اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یاسین مکیۃ، سورہ یاسین یہ مکی صورت ہے۔ وَهِيَ 83 آیتاً، اس کی 83 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ہے، اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے ہے، یعنی حروف مقطعات میں سے تو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ یاسین کسی کا نام رکھا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ہو، جس طرح خالق اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، رازق اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو اسی طرح یاسین بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہو سکتی ہے، تو اس کو کسی بندے کا نام رکھنا مناسب نہیں ہے۔ سورہ یاسین یہ ان صورتوں میں سے ہے کہ جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاسین قلب القرآن، یعنی سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین کے دوسرے نام بھی ہیں۔ ایک حدیث میں اس کا نام عظیمہ بھی آیا ہے، اور ایک حدیث میں اس کا نام، حدیث میں آتا ہے کہ تورات میں اس سورت کا نام معمہ ہے، یعنی اپنے پڑھنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی خیرات و برکات عام کرنے والی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کا نام مدافع ہے، یعنی اپنے پڑھنے والوں سے بلاؤں کو دفع کرنے والی، اور بعض روایات میں اس کا نام قاضیہ بھی مذکور ہے، یعنی حاجات کو پورا کرنے والی۔ حاجات کو پورا کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں، یعنی اس کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حاجات کو پورا فرماتے ہیں۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس مرنے والے کے پاس سورہ یاسین پڑھی جائے تو اس کی موت کے وقت آسانی ہو جاتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص سورہ یاسین کو اپنی حاجت کے آگے کر دے، یعنی جس حاجت کے لیے بھی انسان پڑھے تو اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اور یحییٰ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص صبح کو سورہ یاسین پڑھ لے وہ شام تک خوشی اور آرام سے رہے گا، اور جو شخص شام کو پڑھ لے تو صبح تک خوشی میں رہے گا۔ یاسین یہ حروف مقطعات میں سے ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن کی جو حکمتوں والا ہے۔ انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، پیغمبروں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، اور سیدھے راستے پر ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن اس ذات کی طرف سے اتارا جا رہا ہے جو زبردست ہے، الرحیم رحم کرنے والی ذات ہے۔ لتنذر قوما، تاکہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں، ما انذر آباؤہم، جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا، فہم غافلون، اور وہ غفلت میں ہیں۔ لقد حق القول علی اکثرہم، بات ثابت ہو چکی ہے ان میں سے اکثر لوگوں پر، یعنی تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا کہ یہ لوگ کافر ہیں۔ فہم لا یؤمنون، پس اسی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈالے ہیں۔ فہی الی الاذقان، جو ان کی تھوڑیوں تک پہنچ چکے ہیں۔ فہم مقمحون، اور وہ اوپر سر اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو یہاں سے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صفات بیان فرمائی کہ قرآن حکمتوں والا قرآن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ رسولوں میں سے ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں، اور یہ قرآن اس ذات کی طرف سے اتارا جا رہا ہے جو زبردست ہے اور رحم کرنے والا ہے۔
لتنذر قوما، مراد اس سے عرب ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے آباء و اجداد میں کوئی نذیر، کوئی پیغمبر عرصہ دراز سے نہیں آیا، اور ان کے آباء و اجداد سے مراد قریبی آباء و اجداد ہیں۔ ان کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ حضرت اسماعیل کے بعد کتنی صدیوں سے عرب میں کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، اگرچہ دعوت و تبلیغ اور انذار و تبشیر کا سلسلہ برابر جاری رہا، جس کا ذکر قرآن کریم کی آیت میں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نذیر میں بھی آیا ہے، لیکن خاص طور پر کسی پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا۔ تو ان کے عرب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو اسی وجہ سے بھیجا ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں، کیونکہ ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، کہ ہم نے سزا کے طور پر ایک مثال بیان کی گئی ہے کہ یہ حق بات کو سننے سے اس طرح تکبر کر رہے ہیں، ان کی گردنیں اوپر اٹھی ہوئی ہیں کہ جیسے کہ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈالے ہوئے، وہ ان کی تھوڑیوں تک پہنچ چکا ہے وہ توق، اور ان کی نگاہیں اور ان کے سر اوپر اٹھے ہوئے ہیں، یعنی اس طرح اکڑے ہوئے ہیں، اور یہ حق بات کو نہ سنتے ہیں نہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اور ایک رکاوٹ ہم نے ان کے سامنے رکھ دی، آگے رکھ دی ہے، وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ایک رکاوٹ ان کے پیچھے رکھ دی ہے، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہے، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اور برابر ہے ان پر، أَأَنذَرْتَهُمْ، آپ ان کو ڈرائیں، أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لَا يُؤْمِنُونَ، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ انما تنذر من اتبع الذکر، بے شک آپ تو اس کو ڈراتے ہیں یا اس کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت حاصل کرنا چاہے، وخشی الرحمن، اور رحمان سے ڈرتا ہو، بالغیب، بغیر دیکھے، فبشرہ بمغفرۃ، پس آپ اس کو خوشخبری دیجئے مغفرت کی، بخشش کی، واجر کریم، اور عزت کے ثواب کی۔ انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، وَنَكْتُبُ، اور ہم لکھتے ہیں، مَا قَدَّمُوا، جو اعمال وہ آگے بھیج رہے ہیں، وَآثَارَهُمْ، اور ان کے اعمال کے جو اثرات ہیں ان کو بھی لکھ رہے ہیں، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں محفوظ کر رکھا ہے۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، یعنی جتنے بھی وہ اچھے اور برے اعمال کر رہے ہیں ہم ان کو لکھ رہے ہیں، وہ یہیں ختم ہو کر نہیں رہیں گے، بلکہ وہ آپ کا سامان بن کر آگے پہنچ جائیں گے، جس کی وجہ سے آنے والی زندگی میں ان کی جزا اور سزا ہوگی۔ اگر کسی کے اچھے اعمال ہیں تو اس کا بدلہ بھی اچھا ہوگا، یعنی جنت میں جائے گا، اور جس کے اعمال برے ہیں تو اس کا ٹھکانہ بھی برا ہوگا، یعنی جہنم میں جائے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَآثَارَهُمْ، یعنی جس طرح ان کے کیے ہوئے اعمال لکھے جاتے ہیں اسی طرح ان کے آثار بھی لکھے جاتے ہیں۔ آثار سے مراد اعمال کے وہ ثمرات، نتائج ہیں جو بعد میں ظاہر ہوتے ہیں اور باقی رہتے ہیں۔ مثلا کسی نے لوگوں کو دین کی تعلیم دی، دینی احکام بتلائے، یا اس کے لیے کوئی کتاب تصنیف کی جس سے لوگوں نے دین کا فائدہ اٹھایا، یا کوئی وقف کر دیا جس سے لوگوں کو اس کے بعد نفع پہنچایا، اور کوئی ایسا کام کیا جس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچتا رہا، تو جہاں تک اس کے اس عمل خیر کے آثار پہنچے گے اور جب تک پہنچتے رہیں گے وہ سب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیے جائیں گے۔ جیسا کہ اس آیت کی تفسیر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بها من بعدی من غیر ان ینقص من اجورہم شیئا، کہ جس شخص نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اس کا ثواب اس کو ملے گا، اور جتنے آدمی اس طریقے پر عمل کریں گے ان کا بھی ثواب اس کو ملے گا، بغیر اس کے کہ ان کے ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی آئے۔ تو اسی طرح اگر کوئی شخص برے کام کی ابتدا ڈالتا ہے تو جتنے لوگ اس کو دیکھ کر برا کام کریں گے ان کے گناہوں کا عذاب بھی اس کو ملے گا۔ جس طرح دنیا میں سب سے پہلا قتل حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے کیا تھا،
تو اب قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ناحق قتل کریں گے تو جس طرح ان کو گناہ ہوگا اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کو بھی ہوگا۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا، اور بیان کر دیجئے ان کے لیے ایک مثال، اصحاب القریۃ، بستی والوں کی، اذ جاءها المرسلون، جب آئے ان کے پاس رسول، اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب بھیجے ہم نے ان کی طرف دو، فکذبوہما، تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، فعززنا بثالث، پھر ہم نے ان کو قوت دی، تائید کی ہم نے ان کی تیسرے کے ساتھ، فقالوا، تو وہ تینوں کہنے لگے، انا الیکم مرسلون، ہم آپ کی طرف بھیجے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ قالوا، تو وہ لوگ کہنے لگے، ما انتم الا بشر مثلنا، آپ تو ہماری طرح کے ہی انسان ہو، وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری، ان انتم الا تکذبون، تم سارے جھوٹ کہتے ہو۔ تو یہ ان بستی والوں کا جواب تھا ان کو۔ اب یہ ہے کہ یہ بستی کون سی ہے اور ان کی طرف جو لوگ بھیجے گئے تھے وہ کون ہیں۔ یہاں پر بستی کی صراحت تو نہیں ہے قرآن کریم میں، البتہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ انطاکیہ ہے، یہ شام کا ایک مشہور شہر ہے انطاکیہ، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھیجا تھا۔ اب یہ کون لوگ تھے، ان کے نام کیا تھے، کیا یہ واقعی پیغمبر تھے یا اللہ تعالیٰ کے کوئی اور برگزیدہ بندے تھے؟ تو عام طور پر تو رسول اللہ کے نبی پیغمبر کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن پہلے بھی جس طرح گزرا تھا کہ رسول قاصد کو بھی کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں ان کے بھیجنے کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ انبیاء اور مرسلین ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ تینوں بزرگ تھے جو اس بستی کی طرف بھیجے گئے تھے، اور ان کے نام تھے صادق، صدوق اور شلوم، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ شمعون، یہ تین نام تھے ان کے، یعنی یہ پیغمبر نہیں تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں سے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو اس بستی کی طرف بھیجا تھا۔ تو اللہ عالم، بہرحال سلف صالحین سے یہ بات بھی منقول ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان نہیں کیا اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کون سی بستی تھی اور ان کی طرف جن کو بھیجا گیا تھا وہ رسول تھے یا اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے۔ تو ان لوگوں نے پہلے دو آدمی ان کی طرف بھیجے گئے، انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر تیسرے کو بھیجا گیا۔ تو جب انہوں نے ان کو دعوت دی اور کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، تو انہوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تو ان سب نے یہی کہا کہ قالوا ربنا یعلم، کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ انا الیکم لمرسلون، ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمے پیغام پہنچا دینا ہے کھول کر، یعنی واضح پیغام پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، باقی آپ مانو یا نہ مانو یہ آپ کی مرضی ہے، نہیں مانو گے تو اس کا نقصان بھی آپ ہی کو ہوگا۔ تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اگر کوئی شخص جہالت کی وجہ سے برے الفاظ استعمال کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو ایسا ہی جواب دیا جائے۔ جس طرح ان لوگوں نے کہا کہ تم جھوٹے ہو، تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری، تو ان اللہ کے برگزیدہ بندوں نے یہ نہیں کہا کہ جھوٹے ہم نہیں ہیں، تم جھوٹے ہو، اور آگے ان کو یہ بھی کہا گیا کہ تم منحوس ہو، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے اور ہمارے ذمہ صرف صاف پہنچا دینا ہے۔ قالوا انا تطیرنا بکم، وہ بستی والے کہنے لگے کہ انا تطیرنا بکم، کہ ہمیں تو تم سے نحوست محسوس ہو رہی ہے، ہم نے تم کو نامبارک دیکھا ہے۔ لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہ آئے، لنرجمنکم، ہم تمہیں سنسار کریں گے، پتھر مار مار کے ہلاک کریں گے، ولا یمسنکم منا عذاب علیم، اور تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ قالوا طائرکم معکم، ان اللہ کے برگزیدہ بندوں نے جواب دیا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، آئن ذکرتم، کیا اتنی بات ہے کہ تم کو نصیحت کی گئی ہے، یعنی اس وجہ سے تم ایسی باتیں کر رہے ہو کہ ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگ خود ہی حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔ وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی،
اور شہر کے کونے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، قال، اور اس نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، ان رسولوں کی، ان بھیجے ہوئوں کی اتباع کرو، اتبعوا من لا یسألکم اجرا، اتباع کرو ان کی جو تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتے، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب یہ شہر کے کونے سے جو دوڑتا ہوا شخص آیا تھا، یہ کون ہے؟ اچھا، اس شخص کا نام بھی قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آیا، البتہ روایات سے یہ بات ملتی ہے کہ اس شخص کا نام تھا حبیب، اور یہ نجار تھا، یعنی لکڑی کا کام کرتا تھا، حبیب نجار۔ اور تاریخی روایات جو مفسرین نے اس جگہ نقل کی ہیں، ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص بھی شروع میں بت پرست تھا۔ 2 رسول جو پہلے اس شہر میں آئے تھے، جن کا ذکر ابھی گزرا ہے، ان کی ملاقات اس سے ہوئی تو ان کا معجزہ اور کرامت دیکھ کر یہ ایمان لے آیا تھا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کو جذام کی بیماری تھی، تو یہ 70 سال سے اپنے جھوٹے معبودوں کو پکارتا رہا۔ جب اس کی ملاقات ان لوگوں سے ہوئی، انہوں نے اس کو توحید کی دعوت دی، تو اس نے کہا کہ میری یہ بیماری ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا، ہم اللہ سے دعا کریں گے آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ تو انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی بیماری کو ٹھیک کر دیا، اور اس کا یقین پختہ ہو گیا، اور وہ ایمان لے آیا۔ تو یہ شہر کے کونے میں رہتا تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اور لوگ ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ لَنَرْجُمَنَّكُمْ، ہم تمہیں سنسار کریں گے، یعنی مار دیں گے، تو یہ ان کو سمجھانے کے لیے آیا کہ اے میری قوم، ان لوگوں کی بات کو مانو، یہ ایسے لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، اور آپ سے کسی اجر کا سوال بھی نہیں کر رہے، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو بھیجے ہوئے ہیں، یعنی رسول ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہوں، یا کسی پیغمبر نے، جس طرح بھی گزرا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بھیجا ہوا ہو۔ تو بہرحال یہ کسی اپنی ذاتی مقصد اور ذاتی فائدے کے لیے نہیں آئے، بلکہ آپ لوگوں کو دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، نصیحت کرنے کے لیے آئے ہیں، اور آپ سے یہ کوئی اجر بھی نہیں مانگ رہے، تو لہٰذا ان کی بات کو مانو۔ آگے پھر یہی واقعہ آگے چل رہا ہے، پھر انشاءاللہ اس کے متعلق کل بات ہوگی۔